أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس کتاب میں کسی طرح کی کوئی کجی اللہ رب العزت نے باقی نہیں چھوڑی اور یہ کتاب قائم رکھنے والی ہیں تاکہ ڈراوے بہت اچھی طریقے سے ڈرانا اللہ رب العزت کی جانب سے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری اور کہ وہ ایمان والے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اجر حسنہ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے. انہوں بنیادی طور پر ان کا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور تیسرا سوال یہ تھا ان کا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا. تو اللہ رب العزت نے چونکہ ان کا ارادہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا نبی ثابت کرنا، اس لیے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی برحق تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، امین تھے، تو اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ صورت نازل ہوئی، سورہ کہف. اور انہوں نے جو سوالات کیے تھے اللہ رب العزت نے ترتیب وار ان سوالوں کے جوابات سورہ کہف کے اندر نازل فرمائے. ایک سوال سورہ کہف سے پہلے صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، روح کے متعلق جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کا جواب اللہ رب العزت نے اسی صورت سے تقریباً 2 رکوع پہلے اللہ پاک نے نازل فرمایا. اور پھر سورہ کہف کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر کم و بیش 120 سے زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں اور تقریباً اتنے ہی اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے ہیں اور کئی سارے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں اور قیامت کا بہت ہولناک منظر اور قیامت کے دن پیش آنے والے حالات اور واقعات اللہ رب العزت نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا. بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بھی بیان فرمایا. سورہ کہف بہت زیادہ محکم الشان صورت ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے دین اسلام کی بہت بنیادی چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اسی لیے مفسرین نے سورہ کہف کی تفسیر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھ ڈالیں، ہزاروں کی تعداد میں. اس کی فضیلتوں پر مشتمل تفاسیر الگ ہیں، اس کے واقعات پر مشتمل کتابیں الگ لکھی گئی ہیں اور سورہ کہف کے مضامین پر مشتمل عربی تفسیریں، فارسی تفسیریں، اردو زبان میں اور ابھی موجودہ زمانے میں تقریباً یہی 20-25-50 سال کے زمانے میں کئی علماء کرام ایسے گزرے جنہوں نے انگریزی زبان میں بھی اس کی تفسیریں کی ہیں. کیونکہ یہ سورت جو ہے ہمارے ان سوالوں کا جواب ہے جو آئے دن ہمارے درمیان غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر قیامت کے تناظر اور قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات کو بیان فرمائے، جیسے یاجوج ماجوج کا نکلنا. تو اللہ رب العزت نے ان واقعات کو ان آیات کے ضمن میں بیان فرمایا اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام کے سامنے قیامت سے پہلے حالات کو بیان فرمایا۔ اب مثال کے طور پر ہمارے درمیان حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کو لے کر آئے دن کوئی نیا میسج پڑھنے کو سننے کو ملتا ہے۔ کبھی یہ سننے ملتا ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں، کبھی یہ سننے ملتا ہے کہ بھائی 2021 یا 2024 میں آ جائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ ترکستان والوں کا جو عرب لوگوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ 2023 میں ختم ہونے والا ہے، تو وہ 2023 کے اینڈ میں کیا آ جائیں گے؟ امام مہدی آ جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے درمیان وقتاً فوقتاً، یعنی ایک سال گزرنے بھی نہیں پاتا ہے اور مارکیٹ میں لیٹسٹ نیوز اس تعلق سے آ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری کم علمی، کج فہمی اور یوں کہیے غلط فہمی یا کہیے خوش فہمی، کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بے بنیاد باتیں ہمارے درمیان چلتی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آپ یہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرب قیامت یعنی قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب کے زمانے میں جو حالات پیش آئیں گے، جو واقعات پیش آئیں گے اور جن علامتوں کا ظہور ہوگا، اللہ کے نبی نے تفصیل سے اس کو بیان فرمایا ہے، لیکن اس کی میعاد مقرر نہیں کی ہے، اس کا وقت متعین نہیں کیا ہے کہ یہ فلاں سن کے اندر یا فلاں موقع میں یا فلاں زمانے میں یہ ہے کہ امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے اور دجال کا خروج ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ بہت سے روشن خیال تو یوں کہتے ہیں کہ بھائی یاجوج ماجوج بھی نکل چکے ہیں۔ یعنی آپ جب غور کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو ایسی سارے قیامت کے نشانیوں کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں سننے ملے گی کہ آپ سوچنے سے قاصر ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا بات ہے۔ ہاں، جبکہ اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ قیامت کا حقیقی علم صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، یہاں تک کہ مقرب فرشتہ یا مقرب نبی بھی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ علماء کرام نے سورہ کہف کے ضمن میں، مفسرین حضرات نے سورہ کہف کے ضمن میں ایسے ایسے حالات اور ایسے ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر سورہ کہف کی تفسیر کی جائے تو جناب سالوں کم پڑ جائیں گے۔ بات سمجھنا رہی، سالوں کم پڑ جائیں گے، کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت سے پہلے صادر ہونے والے واقعات اور رونما ہونے والے حالات اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے کہ آدمی بس ہکا بکا رہ جائے گا، کیا ایسا بھی ہونے والا ہے، ایسا بھی ہونے والا ہے، ایسے حالت پیش آئیں گے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ابھی ہمارے سامنے وہ مصیبتیں اور وہ اللہ رب العزت کی جانب سے حالات ابھی تک نازل نہیں ہوئے جو قیامت سے قریب آنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چھوٹی موٹی کم و بیش بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑی سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے نچلے درجے کے لوگ اونچی اونچی عمارتیں قائم کرنے لگیں گے اور نادانوں کے ہاتھ میں حکومتیں آ جائے گی، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو ابھی ظاہر ہو چکی ہے، جو بھی کیا ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے۔ قریباً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اب کیا ہے کہ کیسی بھی ذات کا اور کیسی بھی قسم کا آدمی ہو اس کے لیے حکومت کرنا بہت آسان ہے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے مال کمانا اور مال کما کر اس کے اندر آسائش اور اس کے اندر عیش و عشرت کے سامان مہیا کرنا اور بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کرنا اور اونچی اونچی بلڈنگیں تعمیر کرنا، یہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ بالکل انسانیت کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اس طریقے کے اسباب اور اس طریقے کے سامان مہیا ہو چکے ہیں۔ تو ان حالات کے پیش نظر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیامت قریب ہے۔ باقی ان حالات کی وجہ سے ہم یہ دعوے کرنے لگے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو گیا، یا یہ ہے کہ کسی علاقے میں یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں، اور سکندر ذوالقرنین نے جو دیوار قائم کی تھی جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اسی سورہ کہف کے اخیر میں سورہ 16ویں پارے کے شروع میں اس کا ذکر فرمایا ہے، تو بہت سے لوگ تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ وہ دیوار گر چکی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ دیوار گر چکی ہے۔ اب اگر موبائل چلانا جانتے ہیں تو موبائل کا صحیح استعمال ایک اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسلامی معلومات کے اندر گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ایسی بہت ساری باتیں
لوگ ویکیپیڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. آپ جائیں, ایک موبائل کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے نا, صرف واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, یہ اس لیے تو ہے نہیں, اللہ رب العزت کی جانب سے یہ سب بھی. اللہ رب العزت نے جب ہمارے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا ہے, تو ہم کو چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کریں, اور کرتے ہیں. علماء کرام بہت سے ایسے ہیں کہ انہوں نے انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کیا, اللہ رب العزت نے ان کی خدمت کو دنیا کے کونے کونے میں کیا کرا ہے, ظاہر فرمایا. ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب ہے, مفتی ضروری خان صاحب ہے, ہمارے ہندوستان کے مفتی ابوالقاسم صاحب ہے, بڑے بڑے علماء کرام ہیں کہ انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے ایسی ایسی دین کی خدمات انجام دی ہیں کہ امت کے افراد تک ان کی خدمتیں پہنچ رہی ہے, امت کے افراد تک اسلام کا تعارف پہنچ رہا ہے, صحیح معنوں میں تعارف پہنچ رہا ہے. کیونکہ جب صحیح لوگ صحیح اسلام کا تعارف نہیں کرائیں گے تو وہ غلط قسم کے لوگ اور غلط علم رکھنے والے لوگ پھر کیا کرائیں گے, اسلام کا تعارف کرائیں گے. تو پھر لوگ کیا کریں گے, جو اسلام سے لوگ واقف نہیں ہیں, جب وہ یوٹیوب پہ جا کر یا فیس بک پہ جا کر یا گوگل پہ جا کر اس طرح کے اسلامی نظریات اور اس طرح کے اسلامی قیامت سے پہلے آنے والے حالات جن لوگوں نے اپنی غلط نظریات کو بیان کیا ہے, تو پھر وہ کیا کریں گے, اس سے غلط تاثر لیں گے. اور ایسا ہوا ہے, ایسا کیا ہے, ایسا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا نیم ہے کہ جب کام کرنے والے لوگ کام نہیں کرتے ہیں تو جو بے کام قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, کام کی ترتیب بگاڑ ڈالتے ہیں. کام کی ترتیب کیا کرتے تھے وہ لوگ, بگاڑ ڈالتے ہیں. تو ان حالات کے اندر سورہ کہف کی تفسیر شروع کرنے کا مقصد ہی میرا یہ تھا, ورنہ تو ہماری تفسیر تو پہلے 26ویں پارے میں چل رہی تھی, سورہ قاف ہے, سورہ زاریات پوری ہوئی. اس کے پہلے ہم نے 8ویں پارے تک کی مکمل تفسیر کی ہے, تو مضمون کے حساب سے تو 9واں پارہ شروع ہونا چاہیے تھا, لیکن مشورے سے یہ طے ہوا کہ بھائی سورہ کہف کی تفسیر ہونی چاہیے موجودہ حالات میں, کیونکہ قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے اور قیامت سے پہلے پیش آنے والے واقعات کے تعلق سے لوگ کنفیوز ہیں, لوگوں کو اس بارے میں صحیح علم نہیں ہے. امت تک صحیح معلومات پہنچنی چاہیے, یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت تک کیا کرے, صحیح معلومات پہنچائے. اور ہونا تو یہ چاہیے, ہمارے اساتذہ بھی زمانے طالب علم میں ہم کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب بھی امت کے پاس دین کی بات رکھو تو ایسی بات رکھو جس سے ان کو فائدہ ہو. دین کی بات اس انداز سے رکھو اور اس طریقے سے رکھو جس سے امت کو کیا ہوئے, فائدہ ہو, اور صحیح علم امت تک پہنچے. اور خاص کر کے آخرت کے تعلق سے, قیامت کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں لوگوں کے درمیان گشت کرتی ہیں کہ نہ جن کا کوئی سر ہوتا ہے نہ جن کے کوئی پیر ہوتے ہیں. آئے دن آپ کو نئی حدیث سننے ملے گی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا, صحابہ کرام تو کیا, تابعین, تابعین, علماء حقانی, علماء ربانی, 13 صدیاں گزر گئی, 14 صدیاں گزر گئی, آج تک کسی نے وہ بات نہیں سنی. اور یہ ہماری صدی میں وہ بات چل رہی ہے, وہ بھی کس کے نام سے, حدیث کے نام سے چل رہا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حدیث کے نام سے لوگ چلاتے ہیں یہ باتیں. فار ایگزامپل جمعہ مبارک کہنا, اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن وہ بولے آپ یہ عمل کر لو تو آپ کو یہ مل جائے گا, یہ عمل کر لو تو یہ مل جائے گا. یہ بھی دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ صحیح علم کیا ہو جائے گا, اٹھا لیا جائے گا, اور غلط علم لوگوں کے درمیان کیا ہو جائے گا, رائج ہو جائے گا. اور ابھی ایسا ہو رہا ہے, ایسا کیا ہو رہا ہے, ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے جن کے پاس صحیح علم ہے قرآن کا, حدیث کا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا, سیرت کا, سنتوں کا, اقوال صحابہ کا, تاریخ اسلام کا, آہستہ آہستہ وہ دنیا سے رخصت ہے. آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, وہ دنیا سے. ابھی دیکھو یہ لاک ڈاؤن کے اندر, یہ کورونا وائرس کے زمانے میں پتہ نہیں کتنے علماء کرام دنیا سے رخصت ہوئے. چوٹی کے علماء کرام کہ جن کو بخاری شریف منہ زبانی یاد, کہ جن کو قرآن پاک کی تفسیریں جنہوں نے کئی جلدوں میں لکھ ڈالی, اور جنہوں نے اپنے علم سے ایک مدت تک امت کو فیض پہنچایا, وہ آہستہ آہستہ دنیا سے کیا ہو رہے ہیں, رخصت ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کی حدیث, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا, علم رخصت ہو جائے گا. تو علماء کرام نے اس کی ایک وضاحت یہ بھی فرمائی ہے کہ علم رخصت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی علم رکھنے والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے, حقیقی علم رکھنے والے کیا ہو جائیں گے, دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اور غلط طرح کا علم, زیادہ تر یہ موبائل, یہ فیس بک اور یہ واٹس ایپ, اس سے غلط علم امت کے درمیان بہت زیادہ پھیلا ہے, بہت زیادہ غلط علم پھیلا ہے. اس لیے آپ لوگ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا, ہم اس کو نہ آگے چلائیں گے نہ کسی کو چلانے دیں گے, نہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل ہونے کا کوئی سبب بنائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صاف لفظوں میں کہہ دیں گے کہ بھائی ہم کو اس بارے میں علم نہیں ہے. غلط علم اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے.
اللہ رب العزت کی ناراضگی کو نازل کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہرحال تو سورہ کہف کی تفسیر شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت اور قرب قیامت سے پہلے جو حالات پیش آنے والے ہیں اور جو واقعات رونما ہونے والے ہیں، خاص کر کے ظہور مہدی، نزول عیسیٰ اور خروج دجال اور یاجوج ماجوج کا نکلنا اور زمین سے جانور کا نکلنا، اور اسی طریقے سے کافی سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں، اس کا صحیح علم اور اس کی صحیح معلومات امت تک پہنچائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر یہ سورہ کہف کی تفسیر آج سے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور کافی تفاسیر کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ان آیات کے اوپر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حالات اور واقعات کے ذیل میں جو باتیں آئے گی انشاءاللہ تعالی اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ، بتدریج اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ کہف نازل فرمائی ہے مکۃ المکرمہ میں۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی وہ کافی پریشانیوں والی تھی اور کافی حالات اور دشمنان اسلام کی جانب سے کافی پریشانیوں کا سامنا، اور صرف پریشانیاں نہیں، جانی نقصان، مالی نقصان، رشتہ داروں کے اعتبار سے نقصان اور بیوی کے اعتبار سے نقصان، بچوں کے اعتبار سے نقصان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا ایسا واقعہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا پیش آنے والے ایسے حالات کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ ہر وقت 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا رہے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے تالیاں بجائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں دعوت میں گئے تو پھر وہاں کسی دشمنان اسلام کی جانب سے کسی پروپیگنڈے کا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ان حالات کے تناظر میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو نازل فرمایا، اور خاص کر کے تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہودیوں کی جانب سے، کفار مکہ کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کے بےہودہ سوال کیے جاتے تھے، بےہودہ سوال، ایسے سوالات کیے جاتے تھے کہ جن کا نہ سر ہوتا تھا نہ پیر ہوتا تھا، جیسے اٹھ پٹانگ بولتے نا اپنے، بالکل ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ پیش کرتے اور کہتے اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ اب انہوں جو 3 سوال کیے تھے وہ محتم بشان سوال تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ثابت کرنا مقصود تھا، تو اللہ رب العزت نے مستقل سورت نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا، کیونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کر کیا تھے، کافی سارے اعتراضات تھے، تو اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر ہی ان کے تمام تر شکوک اور شبہات کو دور کر دیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہوئی، کیونکہ ان کو یہ شک تھا کہ بھئی یہ انسان ہے اور انسان نبی نہیں بن سکتا، بھئی اگر یہ نبی ہوتے تو کوئی فرشتہ ہوتے، اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے آگے پیچھے کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کچھ خادم لوگ ہوتے اور ان کے آزو بازو ان کی حفاظت کرنے والے کچھ فرشتے ہوتے، اور ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہوتا، ظاہر کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوتا، اور ان کا تو ایسا کاروبار ہوتا، اور ان کے ہاتھ میں حکومتیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں بادشاہتیں ہوتی، اور خزانے ان کے پیروں کے نیچے ہوتے، وہ اس طرح کے نظریات ان کے تھے، تو وہ اپنے باطن نظریات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے اور اٹھ پٹانگ سوالات کرتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے تمام تر سوالوں کا جواب ایک ہی آیت میں دے دیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو کلام پاک ہے جو ہماری مسجدوں میں رکھے ہوئے رہتے ہیں، جو ہمارے گھروں کے طاقوں میں سجے ہوئے رہتے ہیں، جن کو ہم جزدانوں کے اندر پیک کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بک بائنڈنگ تو ایسی خاص طور پہ کرواتے ہیں کہ یوں سوچتے ہیں کہ بھئی 15-20 سال تک چل جانا چاہیے، اور اچھے ورق والا اور اچھی ڈیزائن والا اور اچھے حروف والا قرآن پاک خریدتے ہیں اور شادی بیاہ کے موقع پہ جہیز وغیرہ میں اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ تو اس قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے کتنے محتم بالشان اور عظیم الشان طریقے سے نازل فرمایا کہ جس کو ہم کیا کر رہے ہیں، تاج میں سجا کے رکھ رہے ہیں۔ کتنی اہمیت ہے اس قرآن پاک کی،
بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تعارف کرانا ہوتا تو اور بھی بہت سارے طریقے تھے نا. بھائی اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے بہت سارے معجزے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے یہاں کیا لفظ استعمال فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہیں یہ ہم نے نازل کیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے یہ کتنا محترم بالشان ہے اور کتنا عظیم الشان ہے, اور اس کی کیسی قدر ہونی چاہیے, اور اس کو کیسا دل میں بسانا چاہیے, دل سے لگانا چاہیے, اور ذہنوں میں اور روح میں اور دلوں میں اور ہمارے بالکل دل و دماغ کے اعتبار سے جو خیالات ہیں اور جو ہمارے ذہنوں میں پھرنے والے تصورات ہیں وہ سب کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہونا چاہیے, کیونکہ بہت محترم بالشان ہے. اللہ کے نبی کی رسالت ثابت کی گئی کہ انزل علی عبدہ الکتاب, اور پھر کتاب کی صفت بھی بیان کر دی, ولم یجعل لہ عوجا, ولم یجعل, کیونکہ ان لوگوں کو اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھئی تم اللہ کے نبی کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے جو قرآن پاک نازل فرما رہے ہو کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سند بھی بیان کر دی کہ جناب یہ جو کلام پاک ہے لم یجعل لہ عوجا, اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں, اس میں ادھر ادھر کے اور چٹکلے یا ادھر ادھر کی ہنسی مذاق کی باتیں اس میں نہیں ہیں, اور کجی والی باتیں اور ٹیڑھے پن والی باتیں, اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں. پتہ چلا کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے, یہ انسانوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسانوں کے کلام کے اندر کجی پائی جاتی ہے, ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے نا. بسا اوقات آدمی اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر پچھتا جاتا ہے, پچھتاتا ہے کہ نہیں پچھتاتا ہے؟ بہت پچھتاتا ہے. جیسے موجودہ زمانے میں بھی طلاق کے کیس بہت پیش آتے ہیں, آئے دن لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ابھی 3 مرتبہ کے آپ کیا کریں, آپ پچھتاوا ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ انسان کے کلام میں بہت زیادہ ٹیڑھا پن ہے, اور ایسا کلام ہے کہ اس کو اپنی زبان سے نکالنے کے بعد بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے. کبھی گالی نکل جاتی ہے, کبھی کسی کی غیبت نکل جاتی ہے, کبھی کسی کی برائی نکل جاتی ہے, اور کبھی ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے ایمان والے کا دل کیا ہوتا ہے؟ چور چور ہو جاتا ہے. لیکن یہ کلام انسانوں کا کلام نہیں ہے, یہ ذات وحدہ لا شریک لہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کلام ہے. اس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے. ولم یجعل لہ عوجا, کسی بھی طرح کی کجی اس میں نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ قرآن پاک کیوں آیا ہے؟ تاکہ جو لوگ اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں, جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا, اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے منہ موڑ دیا, تو ان کے لیے فرمایا کہ لینذر بأسا شدیدا, کہ ان کو ڈرایا جائے گا. کیسے ڈرایا جائے گا؟ بالکل سخت عذاب کے ذریعے, کہ ایسے لوگوں کیا ہونے والا ہے؟ سخت. اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں ایمان والوں پر ہونے والے انعامات کو بیان فرمایا ہے, وہیں اللہ رب العزت نے کافروں پر پیش آنے والے حالات کو بھی بیان فرمایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. پھر اس میں دوسرے پیراگراف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ, کہ کل قیامت کے دن جن کا حساب کتاب کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو گیا, یعنی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا, یعنی برائیاں زیادہ ہو گئی, تو فامہ ہاویہ, تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہاویہ, جہنم کی ایک وادی ہے, خطرناک وادی ہے, وہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے برے لوگوں کے حالات اور برے لوگوں کی جزا اور سزا کو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بیان فرمایا. تو قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن, اور پھر کیا ہوگا؟ ویبشر المؤمنین, کہ اسی قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بشارتیں بھی نازل فرمائی کہ جو ایمان والے ہیں, جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں, اللہ کی مانتے ہیں. اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا دونوں میں فرق ہے. پہلے نمبر کی چیز تو اللہ رب العزت کو ماننا, جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. ایمان لانے کے بعد پھر عبادات, احکامات, معاشرت, اخلاقیات, یہ سب عمل صالح کے اندر آ جائے گا. یعملون الصالحات, کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نیک اعمال بھی کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نیک عمل بھی کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہ جہاں ایمان والوں کو بشارت دی ہے, وہ ان ایمان والوں کو بشارت دی ہے کہ جن ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے صفات کو بیان فرمایا کہ ان کی یہ صفت ہے. وہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور پھر وہ متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے, لیکن پھر متقیوں کی صفت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد جنت میں جانے کے لیے جو اعمال ضروری ہیں، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے جو عمل ضروری ہیں، اور کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب ہونا، اس کے لیے جو عمل ضروری ہیں اللہ رب العزت ان کی قید لگاتے ہیں، ان کو بیان فرماتے ہیں، وہ اوصاف اللہ رب العزت بیان فرماتے. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک جس طریقے سے کافروں کے لیے عذاب اور کافروں کے لیے حالات کو پیش کرنے والا ہے، ڈرانے والا ہے، اسی طریقے سے وہ ایمان والے کہ یعملون الصالحات، کہ جو کیا کرتے ہیں؟ نیک اعمال کرتے ہیں. الصالحات کے دیا اللہ رب العزت، الصالحات کے اندر پورا دین آ گیا، الصالحات کے اندر پورا دین آ گیا. اللہ رب العزت کے تمام احکامات آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی پوری زندگی، سونے سے لے کر اٹھنے تک، صبح سے لے کر شام تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تک، سب چیزیں الصالحات کے اندر آ گئی. کہ ایمان والا ہو گئے تو یعملون الصالحات، کہ جو نیک عمل کرتا ہو، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ پھر ان کے لیے بہترین اجر ہے، شاندار اجر ہے. اور وہ اجر بھی کیسا ہے؟ کہ ہمیشہ والا اجر ہے. اللہ رب العزت کا انعام ختم ہونے والا نہیں ہے. دنیا کی انعامت تو ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کی جانب سے اگر کسی کو کچھ اس کے اعزاز میں یا اس کے اکرام میں کوئی انعام مل جائے گا تو وہ انعام ایک دن کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ہے نا. لیکن اللہ رب العزت کے جو انعامات ہیں جو قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ایمان والوں کے لیے، اللہ پاک نے فرمایا ما کسی نفی ہی ابدا، یہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ کوئی ٹیمپرری نہیں ہے بلکہ یہ قائم کھاتے کے لیے ہے، یہ انلمیٹیڈ ہے. اللہ رب العزت کی جنت کشادہ ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں بے انتہا ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ایمان والا جن نعمتوں کو دنیا کے اندر پاتا ہے اپنے نیک عمل کی وجہ سے، ان کا احساس اس کو قبر میں جا کر بھی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نیک عمل کی وجہ سے ایمان والے کی جو نعمتیں اللہ رب العزت دنیا میں عطا فرماتا ہے تو ان نعمتوں کا احساس اور ان نعمتوں کا مزہ وہ ایمان والا اپنے مرنے کے بعد قبر میں بھی محسوس کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے جب دنیا کی نعمتیں ایمان والے کو اس کے نیک عمل کی وجہ سے قبر میں راحت پہنچا رہی ہے تو آخرت کی نعمتوں کا کیا حشر ہوگا، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا صورت ہوگی اور کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سب لوگ موجود ہیں وہاں پر. انبیاء بھی موجود ہے، صلحاء بھی موجود ہے، صحابہ بھی موجود ہے، شہداء بھی موجود ہے، ایمان والے بھی موجود ہے، غیر ایمان والے بھی موجود ہیں، سب لوگ وہاں موجود ہیں. اور پھر ان سب کے سامنے ہمارا نام لے کر پکارا جاوے، فلاں ابن فلاں، ہمارا نام لیا جاوے، ہمارے ابا کا نام لیا جاوے، ہمارے دادا کا نام لیا جاوے، ہمارے دادا کے دادا کے دادا کے دادا پوری نسل کا نام لے کر ہمیں پکارا جاوے. اور پھر وہاں یہ اعلان کیا جاوے کہ بھئی اس بندے نے ہمارے احکامات کو پورا کیا اور اس بندے نے عمل صالح کے ساتھ زندگی گزاری، بھئی اس کو ہماری طرف سے انعامات سے نوازا جاوے. کیا مزہ آ جائے اور کیسا جہاں جب لوگ اپنے نامہ عمل کی وجہ سے پریشانی میں ہوں گے اور اپنی بدی کی وجہ سے اور اپنی برائی کی وجہ سے لوگ کیا ہوں گے؟ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. وہاں ہمارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہو جائے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہوتی ہے نا یہ ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی پہ غور کر لے. جو 24 گھنٹے کی زندگی جو گزار رہا ہے وہ سونے سے لے کر اٹھنے تک 24 گھنٹے کی جو اس کی زندگی چل رہی ہے اس کے اوپر کیا کر لے وہ غور کر لے تو اس کو پتہ چل جائے گا اپنی زندگی کو دیکھ کر، اپنی نمازوں کو دیکھ کر، اپنے عمل کو دیکھ کر کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں. اس لیے جناب اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور قرآن پاک کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے، تمام امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے مضامین بیان فرمائے ہیں تاکہ کیا ہوئے؟ ایمان والوں کو بشارتیں ملے اور انشاءاللہ العزیز ایمان والے کو کامیابی ہی ہے. اب یقین جانیے ایمان والے کو کیا ہے؟ کامیابی ہی ہے. آپ ادھر ادھر کی باتوں پہ دھیان مت دیجیے. یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے حوصلے پست ہو جاتے. یہ زمانہ حوصلے پست کرنے کا نہیں ہے.
یہ زمانہ تو ہمتیں بلند کرنے کا ہے. یہ زمانہ تو جس طریقے سے صحابہ کرام نے غزوہ احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے گھیرا کر لیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڈے میں گر گئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کس طریقے سے صحابہ کرام نے وہ اس گڈھے کو گھیر لیا تھا کہ کہیں کوئی تیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو زخمی نہ کر دے. صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو پیش کر دیا. تو یہ زمانہ دین اسلام کی حفاظت کا ہے, یہ زمانہ قرآن پاک کی حفاظت کا ہے. اگر دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی قیمتی اوقات کی قربانی دینی پڑے تو دے دے. ارے آپ بتائیے وہ وقت قیمتی کیسے ہو سکتا ہے جس وقت میں قرآن پاک نہ ہو, جس وقت میں اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو, تو اس کو ہم قیمتی اوقات کیسے کہیں گے؟ بھائی جو وقت ہمارا دنیا کے نام پہ لگ رہا ہے, جو وقت ہمارا بازار میں لگ رہا ہے, ہماری دکانوں پہ لگ رہا ہے, وہ قیمتی کیسے ہو سکتا ہے؟ قیمتی تو وقت ہوگا, وہ وقت ہوگا نا جو پہلے نمبر پہ اللہ کے دین پر لگے, اللہ کے کلام پر لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے پر لگے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے جناب یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا, یہ حوصلوں کو پست کرنے کا زمانہ نہیں ہے, یہ کم ہمتی کا زمانہ نہیں ہے. یہ زمانے کے اندر حوصلے بلند ہونے چاہیے اور ارادے اور عزائم پہاڑوں کے مانند مضبوط ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. ہم پر اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک بھیجا ہے ہمارے لیے, ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے اور زندگی گزارنے کے طور طریقے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے پاس یہ قرآن پاک بھیجا ہے. لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے سخت احکامات بیان فرمائے کہ جس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ یقین جانیے, آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کیجئے, قرآن پاک کو سمجھنا شروع کیجئے, آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ قرآن پاک کے احکامات آسان ہیں یا دنیا کے اندر موجود دوسرے مذاہب وہ آسان ہیں. آپ کو اندازہ لگ جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو سمجھیں, اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خزانے رکھے ہیں, ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیا رکھے ہیں؟ خزانے رکھے ہیں. یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی خزانے ہیں, ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی خزانے ہیں. دنیا کے اسباب کی ان آیات کے سامنے اور ان واقعات کے سامنے کوئی وقعت نہیں ہے, کوئی وقعت نہیں. اس لیے آگے چل کر جو واقعات آئیں گے کھول کھول کر اللہ رب العزت کا واقعات بیان فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے, اور پھر یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے, اور پھر اصحاب کہف کا دلچسپ واقعہ. آپ دیکھیے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی, اور صرف کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ, توحید کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کی کیا کی؟ حفاظت فرمائی. اور وقت کے بڑے بڑے ظالموں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ان کو کیا دی؟ فلاح عطا فرمائی. کہ وہ یوں سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ ہماری زندگی گئی, لیکن اللہ رب العزت نے ایسے انداز میں ان کی حفاظت فرمائی ہے اور اس طریقے سے کہ تاریخ حیران ہے, تاریخ حیران ہے کہ جس انسان کا جسم 2-3 دن صحیح سالم نہیں رہ سکتا, گل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, یہ روح نکلتے ہی یہ روح نکل گئی, جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی جسم کو اللہ رب العزت نے کتنے 100 سال تک زندہ رکھا. آپ دیکھیں آگے انشاءاللہ عنقریب واقعہ آنے والا ہے اصحاب کہف کا. تو بہرحال اللہ رب العزت کے ہاں تو توحید کی کیا ہے؟ قیمت ہے. توحید کا ہی سکہ چلتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں, اس کو انشاءاللہ مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے. اللہ رب العزت نے چاہا تو موجودہ حالات میں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی تھی, اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت تو کیا ہو جائے گا؟ موت آ جائے گی. بھائی ایمان والے کی موت تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والے کی موت یہ تو ایک پل کے مانند ہے کہ ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاتی ہے. اگر ہم مر بھی گئے تو بہت اچھی بات ہے. کس سے ملیں گے؟ ہمارے آقا, ہمارے خدا, ہمارے اللہ جل جلالہ و نوالہ سے ملیں گے. تو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے, ہمارے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے پاس کیا ہے؟ موجود ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ خود مایوس ہوں گے, نہ اپنے گھر والوں کو مایوس ہونے دیں گے, نہ اپنے پڑوسیوں کو مایوس ہونے دیں گے, نہ اپنے محلے والوں کو مایوس ہونے دیں گے. توحید کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے جو تعلیمات ہیں اس کو بنیادی طور پر ہم کیا کریں گے؟ مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے. اور کب تک تھامیں گے؟ جب تک کہ موت کا فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کر ہماری دہلیز پر حاضر نہ ہو جائے. جس دن موت کا فرشتہ ہماری دہلیز پر حاضر ہو گیا اس دن گویا کہ اب ہماری دنیا کی زندگی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اس کے پہلے تو مایوسی کا کوئی سامان ہے ہی نہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور اس صورت کے ضمن میں اللہ رب العزت نے جو برکات, جو خیرات
اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، ان تمام خیرات میں اور برکات میں ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حصہ عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے جو نصیحت ہے اس صورت کے اندر فرمائی ہے ایمان والوں کے لیے، اللہ رب العزت ان نصیحتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آل اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔